جو جسٹس اطہر مدلہ صاحب نے کر دیا تھا ان کو انہوں نے واپس لے لیا، ویئر ایز ہمارے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان امتیاز احسن صاحب بھی پٹیشنر تھے اور ان کی پٹیشن کے اوپر آرگومنٹس ہوئے ہیں، اور کل 11:30 بجے دوبارہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ آج کے حوالے سے جو سب سے اہم امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس میں اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس بھی کر دیے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ اس کو ہم جلدی سے جلدی نمٹائیں گے، اور جو اس سے زیادہ اہم بات ہے کہ جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اس پہ بہترین قسم کا انشاءاللہ فیصلہ دیں گے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جو کہ کسٹوڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان ہے، تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ مسنگ پرسنز ایک بہت اہم ہمارے ملک کی بدنما داغ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ریموو ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی جرم ہے یا کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے تو اس کو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کے خلاف توثیق کیا جائے، اور اگر کسی بھی کوئی بھی ایجنسی یا لا انفورسمنٹ ایجنسی یا کوئی بھی پولیس یا ایف سی یا اے ایس آئی کسی کو بھی اٹھا لیتی ہے، وہ غیر قانونی ہوگا انڈر اینڈ انلیس اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو قانون کے مطابق اس کے خلاف مقدمہ چلانا چاہیے اگر کسی نے جرم کیا ہے۔ اور آج بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور جو بلوچ ہمارے بھائی بہنیں یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور وہ بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ ان کا نام بھی شامل کیا جائے تاکہ ان کے جو گریونسز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جرنلسٹ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بات کی ہے، اور اسپیشلی عمران ریاض کا جو نام ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے، اور کچھ مہینوں تک جو غائب رہا اور اس کے بعد واپس آیا تو ذمہ دار کون ہے۔ اسی طرح جو سیاستدانوں کو اٹھایا گیا جس میں زیادہ تر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو ٹی وی ہاؤسز میں پہنچایا گیا اور ان سے پارٹی زبردستی چھڑوائی گئی، تو وہ بینگ شہری اور سٹیزن آف پاکستان کے ان کے بھی حقوق ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ اس کو دیکھے، غور و خوض کرے، اور وہ جن کے ساتھ جو انوالومنٹ جو اس میں انوالو ہے ان کا تعین کرے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق پروسیڈنگ کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے جو بیوروکریٹس مسنگ تھے جس میں اعظم خان جس کو 34 دن اغوا کرنے کے بعد عمران خان کے خلاف بوداباب گواہ بنایا گیا، اسی طرح محمد بھٹی کو اٹھایا گیا اور کئی لوگ ہیں، ہم نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ آپ، اور اس کے علاوہ جو انفورس جو ڈسپیرنس ہے اس کا جو انکوائری کمیشن بنا ہوا ہے ان کو بھی ہم نے پارٹی بنایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ان کی رپورٹ کے مطابق 2200 سے زائد لوگ وہ ہیں جو مسنگ پرسنز میں کے حوالے سے ان کی کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں لیکن ابھی تک وہ ٹریس نہیں ہو پائے۔ ان کی کیا رپورٹس آتی ہیں وہ بھی وہ پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ ہم بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انشاءاللہ اس اہم ترین ایشو پہ بہترین ججمنٹ بھی دے گی، جو کہ آلریڈی 2012 میں بھی یہ ججمنٹ آ چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، بٹ ان کنٹینیوٹی آف دیٹ جو آج لوگ مسنگ پرسنز ہیں ان کا بداوا ہونا چاہیے، ان کو باہر واپس آنا چاہیے، ان کو اپنی فیملیز کو ملنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو وہ قانون کے مطابق اس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان اللہ جان کے گھر گئے تھے، اور اگر باقی عمران ریاض گھر گئے یا نہیں گئے میرے نالج میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں ایک بات کی میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ اکراس رپورٹ جن جن لوگوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیشن ان سب کو کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، کون رسپانسبل ہے، اور قانون کے مطابق ان کے خلاف جو بھی ایک ایویڈنس آتی ہے پروسیڈ کیا جائے، لیکن اکراس رپورٹ ہونا چاہیے۔ ہم نے لائیو ایشوز ڈسکس کیے ہیں جو پچھلے 2023 کے تھے، باقی جو کسی بھی بندے کو کسی بھی شخص کو اگر اٹھایا گیا اس کو بعد میں عدالت کے حکم میں رہا ہوئی یا وہ از خود واپس آ گئے تو اس کے بارے میں بھی ایویڈنس کریٹ ہونی چاہیے، ایویڈنس لانی چاہیے، وہ کمیشن اس پہ پوری اپنی تحقیقات کرے، اس پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پابندی یہ بتائیے گا کہ ارشد شریف صاحب کا جناب کی طرف سے ذکر ہوا نا سپریم کورٹ نے اس کا ذکر کیا، حالانکہ ارشد شریف کا کیس کیونکہ آلریڈی اس لیے ہم نے ذکر نہیں کیا، آلریڈی ان کا کیس سپریم کورٹ میں سو موٹو کیس کی صورت میں پینڈنگ ہے، تو لہٰذا ان کا چونکہ اس کیس میں اور وہ مسنگ پرسن میں نہیں ہے، ان کی شہادت ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، کیونکہ ان کا الگ سے انڈیپینڈنٹ کیس ہے
تو لہٰذا ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹلی رکھا ہے، اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کیا۔ شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کے بھی ٹرائل ہوئے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو 9 مئی والے واقعے میں ملوث تھے، بحیثیت پارٹی آپ نے تحقیقات کی ہے کہ آپ کی کچھ لوگ تھے بھی یا نہیں، یہ بالکل ہی ان کو ناحق اٹھایا گیا؟ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ الگ چیپٹر ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں، لیکن میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے خلاف ہیں، ہم سویلینس کا ٹرائل سویلینس کی عدالتوں میں ہونا چاہیے۔